وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ کی مدد کریں گے استقامت میں، سکون کے لیے، جو مشکل میں بھی آپ کو گرنے نہیں دیں گے؟ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو الحمدللہ پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ کو قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے۔ تلاوت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خوبصورت آواز میں اور ترجمے کے ساتھ جو ہے نا تلاوت کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ شروع سے آخر تک قرآن کو ایسے ہی پڑھیں۔ اور ایک چیز آپ نے اس میں لازمی ایڈ کر لیں، شامل کر لیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ سورت کی کتنی فضیلت ہے۔ سورت بقرہ کی آپ کوئی بھی ایک رکوع جو ہے نا سورت بقرہ کا، اس کو اپنی لائف میں شامل کر لیں، اسے پڑھا کریں، بہت فضیلت والا ہے یہ۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری یہ چیز ہے کہ دعا کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ شدت دل کو حاضر جان کر اللہ سے بچے کی طرح ضد کر کے مانگے۔ آپ نے جو مرضی ہو دعا کرنا نہیں بھولنا، صرف نماز کے بعد نہیں، ہر نیکی کے بعد۔ ایون آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی دعا کرنی ہے، چلتے پھرتے لیٹے جب ذہن میں آ جائے تو آپ نے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ جی مجھے فتنوں سے بچا لیجئے، مجھے با مقصد زندگی دے دیجئے، مجھے نیکی کی لذت دے دیں آپ۔ جتنی آپ کی دعا اچھی ہوگی اتنی زندگی برکت والی ہوگی آپ کی۔ تھرڈ چیز کیا ہے؟ وہ ہے توبہ۔ جتنی زیادہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر گناہوں پر توبہ کریں گے، چھوڑنے کی کوشش کریں گے، نیکی کی اتنی توفیق بڑھ جائے گی، زندگی میں برکت ہوگی، سکون ہوگا، استقامت ہوگی۔ روزانہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور رونا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ رونا آپ کے ایمان کا لیول بڑھا دیتا ہے۔ اس سے جو آپ کا ایمان کا لیول ہے نا وہ انکریز ہوتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، قرآن کی کسی بھی ایک کلاس سے جڑ جائیں آپ، جو کبھی نہ چھوڑیں، بے شک آدھے گھنٹے کی کلاس ہو، بے شک ہفتے میں 2 بار ہو، لیکن آپ کی زندگی میں قرآن کے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے بہترین تزکیہ ویسے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ قرآن سے، استاد سے پڑھے بغیر علم پر عمل لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو یہ سب کام اور اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔